رہا تھا جو میں نے یہاں گزارا ہے. یہ ہمارا بیرک ہوتا تھا یہاں پہ وہ جو سزائے موت کی چکی تھی اس میں تھی جو پہلے نمبر پہ ہے. تو آپ لوگ جن مشکلات سے گزرتے ہو, جو یہ آزمائش کا وقت ہے, میں کیونکہ اس چیز سے خود گزری ہوں تو میں آپ کی تکلیف کو, آپ کی آزمائش کو, آپ کی مشکل کو, میں اس مشکل وقت کو اچھی طرح سمجھتی ہوں. اور اسی لیے میں نے سوچا کہ سب سے پہلے میں ادھر آؤں, آپ لوگوں سے خود ملوں, دیکھوں کہ آپ کو افطاری میں کیا دیا جا رہا ہے, کھانے پینے کا کیسا نظام ہے, جیل کا کیسا نظام ہے. آپ میں سے کچھ آج اللہ کا شکر ہے رہا ہونے جا رہے ہیں, کچھ جلدی رہا ہو جائیں گے, اور کچھ جو ہے ان کی شاید آزمائش کچھ لمبی ہے. میں آپ کی آنکھوں میں وہ سب چیزیں پڑھ رہی ہوں, دیکھ رہی ہوں, اور مجھے احساس ہے اس چیز کا. میرے بھی 3 بچے ہیں اور میرے والد یہاں پر اس جیل میں تھے, بالکل ساتھ ہی ان کا بیرک ہے, اور میرا یہاں پر تھا. ہم لوگ ساتھ تھے لیکن ہمیں ملنے کی اجازت نہیں تھی, اور ملاقات ہوتی تھی جب ملاقات کا دن ہوتا تھا تو جیلر صاحب یہاں تشریف فرما ہیں, ان کے آفس میں, یا یہ ظہیر صاحب ہیں جو ڈیپٹی سپرنٹینڈنٹ ہیں, ان کے آفس میں ہفتے میں 1 بار ملاقات ہوتی تھی. اور ایک دن جب میں یہاں تھی تو مجھے اپنے والد کا خط ملا. وہ ساتھ والی ادھر بالکل 5 منٹ کے فاصلے پر وہ تھے. آج میں ان کی بھی پہلی بار میں ان کی بیرک دیکھ کے آئی ہوں کہ وہ کہاں تھے. اپنی میں نے نہیں دیکھی, ان کی میں دیکھ کر آئی ہوں. تو یہاں پر جو باپ ہیں, جن کی بیٹیاں ہیں, جو بیٹیاں ہیں, وہ یہ سب سمجھتی ہیں کہ یہ کیا تکلیف ہے. تو مجھے ایک دن ان کا ہاتھ سے لکھا ہوا ایک خط ملا جس میں انہوں نے لکھا کہ یہاں سے مجھے گرفتار کر کے وہ نیب لے کے جا رہے ہیں. اور پھر کچھ چند دن کے بعد مجھے یہ پتا چلا, انہی میں سے ایک یہ بیٹھی ہوئی ہے فریحہ, جو میری ڈیوٹی پہ ہوا کرتی تھی, اور انہی میں سے ایک آپ لوگوں میں سے ایک سٹاف میں تھی جنہوں نے مجھے بتایا کہ میرے والد کی طبیعت خراب ہو گئی, اور ان کو کیا ہوا ہے یہ مجھے نہیں پتا تھا. انہوں نے کہا کہ ان کی بہت حالت خراب ہو گئی ہے اور ان کو ہسپتال میں داخل کرا دیا. میں نے پوچھا کیا ہوا, تو اس کو پتا نہیں تھا. وہ وقت جو میں نے گزارا یہاں پہ, باقی وقت آزمائش کا تھا. میں کبھی, آپ میں سے بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوں گے یہاں پر جو بیٹھے ہیں اور جو یہاں نہیں بیٹھے, جو بے گناہ ہوں گے. تو وہ اس وقت میں سوال کرتی تھی کہ میں نے ایسا کیا کیا ہے کہ میں یہاں پر آئی ہوں. پھر جب اس کا مجھے جواب نہیں ملتا تھا تو میں جائے نماز پہ بیٹھ کے وہ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیتی تھی کہ اللہ تعالیٰ یہ سب دیکھ رہا ہے. ہمارے نظام انصاف میں کمزوری ہو سکتی ہے, اللہ تعالیٰ کے نظام میں کمزوری نہیں ہے. اور مشکل وقت ہے, میں جانتی ہوں, اچھی طرح جانتی ہوں, لیکن میں یہ چاہتی ہوں کہ اس مشکل وقت میں بھی جتنی آسانی میں آپ کے لیے کر سکوں, جو میں بہتری اس نظام میں لا سکوں وہ میں لاؤں گی انشاءاللہ تعالی. جب میں ادھر تھی, جب میں اڈیالہ جیل میں تھی, وہاں بھی میں 4-5 مہینے رہی, یہاں بھی 4-5 مہینے رہی. مجھے یہ پتا ہے کہ آپ لوگ, ابھی مجھے میرے ساتھ جو بیٹھی تھی انہوں نے کہا کہ ہم اپنی اپیلز کے انتظار میں ہیں. تو میں اس تکلیف کو بھی جانتی ہوں, کیونکہ جب میری بیل کا موقع آتا تھا, تاریخ آتی تھی, تو میں انتظار میں ہوتی تھی کہ شاید کوئی خبر آئے. تو پتہ چلتا تھا کہ جج جو ہے وہ 3 ہفتے کی چھٹی پہ چلا گیا. تو مجھے یہ اندازہ ہے, میں ماں ہوں, بیٹی ہوں, مجھے پتا ہے کہ یہ کتنے کرب کے لمحات ہوتے ہیں. اور میں جب اڈیالہ میں تھی وہاں پہ میری والدہ کینسر کی مریض تھی, تو میری ان سے بات نہیں ہو سکی, میرے والد کی ان سے بات نہیں ہو سکی. ہمارے وقت میں ہفتے میں 20 منٹ ہوا کرتے تھے, جس میں سے کٹ کے 18 منٹ رہ جاتے تھے. تو مجھے آج بھی, آپ سب میرے ساتھ اس بات کو, آپ کو جانتے ہیں کہ میرا فون جب وہ باہر برآمدے میں فون لگا ہوتا تھا تو مجھے 18 منٹ ملتے تھے ہفتے میں. تو میں کبھی اپنے کسی بچے کو فون کرتی تھی, کبھی اپنے بہن بھائی کو, اپنی والدہ کا پوچھنے کے لیے. تو میری نظر گھڑی پہ ہوتی تھی کہ میرے کہیں 18 منٹ وہ ہے ختم نہ ہو جائے. 5-5 منٹ کر کے وہ میں ہفتے پہ ڈیوائڈ کرتی تھی تاکہ میری بات چیت ہو جائے. سب سے زیادہ فکر مجھے اپنی چھوٹی بیٹی کی ہوتی تھی, جس کی عمر اس وقت بہت چھوٹی تھی, 14-15 سال تھی. تو وہ مجھے بہت میں گزارا.
तो मेरी जब वालदा की आखिरी दिन था तो मेरे वालिद उस दिन कोर्ट गए थे, तो उनको वहाँ पता चला कि मेरी वालदा की तबीयत ख़राब है। उन्होंने बहुत कोशिश की, मिन्नत की, समाजत की वहाँ की जेलर की कि 1 मिनट मेरी बात मेरे घर वालों से, बच्चों से करा दो कि मैं अपनी वाइफ को देख लूँ, उससे बात कर लूँ या पता कर लूँ उनका क्या हाल है। वो नहीं कर सके। इसलिए आज आपके लिए हम वीडियो कॉल की सहूलत लेकर आए। और मैं जेल खाना जात की आईजी साहब से ये कहूँगी कि इसको पूरे पंजाब की जेल्स में अगले महीने के अंदर अंदर इसको इम्प्लीमेंट किया जाए। मैं गई थी आज देखने के लिए जहाँ कुछ हजरात अपनी फैमिली से वीडियो कॉल पे बात कर रहे थे, तो मैंने देखा कि एक यंग कैदी था बेचारा, वो अपनी बेटी से बात कर रहा था, छोटी बच्ची से, साथ उसकी वाइफ बैठी थी और एक और बड़ा खुश हो के उसकी फैमिली भी खुश थे, वो वीडियो कॉल कर रहे थे। तो मुझे ये काफ़ी तो नहीं है, लेकिन चलें, जब आपको अपने प्यारों की याद आए, अपने बच्चों की याद आए, अपने वालिदैन की याद आए, अपने बहन भाइयों की याद आए, तो कम से कम आपके पास एक सहूलत मौजूद है। हफ्ते में 2 दफ़ा 20-30 मिनट की, ऐसा ही है ना, तो 40 मिनट हफ्ते के आपको मिल जाएंगे। तो शायद ये लम्हात में आपको कुछ सुकून, कुछ खुशी जो है वो मुयस्सर आ सके। मैं ये भी जानती हूँ कि मेरे जो बहनें भाई बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं, अपनी मर्जी से यहाँ कोई नहीं आता। कभी इंसान से कोई गलती ऐसी सरजद हो जाती है, कभी हालात इंसान को इतना मजबूर कर देते हैं कि इंसान ये रास्ता इख्तियार करता है। तो मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं आईजी जेल के साथ बैठ के, होम डिपार्टमेंट के साथ बैठ के, मैं इस तरह का कोई एक हम बेहतरी इस्लाहात लेकर आए कि आपको यहाँ पर इन दीवारों में बंद करना मकसूद ना हो, आपको एक बेहतर शहरी बनने में आसानी हो और आपको अच्छे हुनर सिखाए जाएं, ताकि जब भी आप इस जेल से बाहर निकलें, अल्लाह ताला करे ये आजमाइश कभी किसी पे ना आए, तो जब आप जेल से बाहर निकले तो आप एक बाइज्जत रोजगार के काबिल हों, आप बाइज्जत शहरी। मेरी ये दुआ है अल्लाह ताला आप सबकी मुश्किलात को आसान करे। और ये वक्त भी ऐसा है, यहाँ पर 24 घंटे आपको सोचने का मौका मिलता है। मुझे पता है कि आप लोग सोचते होंगे कि यहाँ आए क्यों, कैसे आए, और फिर हमारे कानून के निज़ाम में इतनी कमज़ोरी है कि कुछ बेगुनाह लोग यहाँ पर मौजूद हैं, और ये जो हमारा निज़ाम कानून है ये ताकतवरों के लिए कमज़ोर है और जो बेगुनाह है उसके लिए ये बड़ा सख्त है। तो मैं अपनी जो जुडिशरी है उनसे भी ये बात करूँगी कि जो लोग इंसाफ के मुंतज़िर हैं, उनको जल्द इंसाफ की फराहमी के लिए हम अगर कुछ कर सकें तो ये बहुत बड़ा कदम होगा। मुझे अभी यहाँ पे फिर मैं अभी यहाँ पर 20 बेड के अस्पताल का भी इफ्तिताह करके आई हूँ और मैं इनको शाबाश देती हूँ। इन्होंने बहुत बड़ा अच्छा अस्पताल बनाया जो पंजाब गवर्नमेंट के पास है। हमारे वक्त में यहाँ पर एक कंपाउंडर होते थे जो ब्लड प्रेशर वगैरह चेक करते थे, तो अच्छा है 4 डॉक्टर्स आएंगे यहाँ पर। एक छोटा सा ऑपरेशन थिएटर बनाया है, यहाँ पे मुख्तलिफ तरह की वार्ड्स बनाई हैं ताकि आपको तकलीफ ना हो, और अगर आपको खुदा न खास्ता अगर कोई सेहत का मसला दरपेश हो तो आपको फ़ौरन उसकी करीब में उसकी सहूलत जो है वो मिले। फिर मैं आईजी साहब से ये भी कहना चाहूँगी कि ऐसा निज़ाम भी होना चाहिए कि आपकी फैमिलीज़ जब आपको, आपके जो घर वाले हैं जब वो आपको मिलने आएँ तो कम से कम बाइज़्ज़त तरीके से उसका बंदोबस्त हो, ताकि उनको भी तकलीफ ना उठानी पड़े और उनकी इज़्ज़त नफ्स जो है वो मजरूह ना हो। मैं आज पंजाब भर के कैदियों की कैद में, सज़ा में 3 माह की माफ़ी का, कमी का ऐलान करती हूँ। अल्लाह का शुक्र है। और 155 कैदियों को जो 1 करोड़ से ज़ायद की रकम थी, जिसकी वजह से, जिसके अदा ना होने की वजह से वो जेलों में पड़े थे, तो उनकी वो दियत की रकम अदा करके, जिसे
ہمارے بہت سارے مخیر حضرات نے بھی اپنا حصہ ڈالا ہے، تو ہم ان کو اللہ تعالیٰ کے فضل سے آج رہا کریں. اور مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ وہ رمضان مبارک کے باقی روزے جو کی خوشیاں جو ہیں وہ ہر والوں کے ساتھ منائیں گے. میری پھر آپ سب کے لیے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلات میں آسانی کرے، اللہ تعالیٰ آپ کے گھر والوں کو ان کی مشکلات میں آسانی کرے، اور امید کرتی کہ جو ہمارا نظام قانون ہے، جو ہمارا قانون کا نظام ہے، عدل کا نظام ہے، اس میں بہتر ہے تاکہ کوئی بے گناہ جو ہے اس کو یہ قید کی مصیبت برداشت نہ کرنا پڑے، اور جو انصاف کے منتظر ہیں ان کو جلد انصاف ملے. آپ سب کو میری طرف سے بہت بہت دعائیں. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. بہت بہت شکریہ، مہربانی.